پرائڈ اینڈ پریجوڈیس چیپٹر 57 یہ ایک غیر معمولی ملاقات الزبتھ کو بے حد بے چین کر گئی اور وہ کئی گھنٹوں تک اس کے اثر سے باہر نہ آ سکی۔ لیڈی کیتھرین ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خاص طور پر روزنگ سے یہاں تک کا سفر محض اسی لیے کر کے آئی تھی کہ وہ الزبتھ اور مسٹر ڈارسی کی مبینہ منگنی کو ختم کروا سکے۔ بلا شبہ یہ ایک نہایت دانشمندانہ تدبیر تھی، لیکن یہ افواہ کہاں سے اٹھی، یہ سمجھنے میں الزبتھ کو کچھ وقت لگا، یہاں تک کہ اسے یاد آیا کہ مسٹر ڈارسی کی بینگلی کے ساتھ گہری دوستی اور جین کی بہن کے ہونے کے ناطے لوگوں میں اس قیاس کو جنم دینا کافی تھا کہ جب ایک شادی طے ہو رہی ہے تو دوسری کا بھی امکان قریب ہی موجود ہے۔ وہ خود بھی اس حقیقت کو محسوس کر چکی تھی کہ اس کی بہن کی شادی انہیں مزید قریب لا سکتی تھی، اور چونکہ لیڈی کیتھرین تک یہ خبر لوکاس لاج کے ذریعے پہنچی تھی، لہٰذا وہ اس چیز کو یقینی اور فوری سمجھنے لگی جو الزبتھ نے صرف ممکنہ مستقبل کے طور پر دیکھی بھی نہیں تھی۔ لیکن لیڈی کیتھرین کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے الزبتھ کو اس مداخلت کے ممکنہ نتائج پر بے چینی محسوس ہونے لگی۔ لیڈی کیتھرین نے اس شادی کو روکنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا تھا، اور الزبتھ کو خدشہ تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گی۔ مسٹر ڈارسی اپنے خاندان کی عزت و وقار کے بارے میں بڑے گہرے اور پختہ خیالات رکھتے تھے۔ اگر وہ اپنی خالہ کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو پھر ان کا فیصلہ بدل سکتا تھا۔ لیڈی کیتھرین ان کی کمزور ترین جگہ پر وار کر سکتی تھی، کیونکہ الزبتھ کا خاندانی پس منظر ان کے برابر کا نہیں تھا۔ اگر وہ پہلے کسی الجھن میں تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، تو لیڈی کیتھرین کی نصیحت اور منت سماجت ان کے تمام شکوک کو دور کر سکتی تھی اور انہیں مجبور کر سکتی تھی کہ وہ اپنی خاندانی وقار کی روشنی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیڈی کیتھرین انہیں لندن میں دیکھ سکتی تھی، نہ نیدر فیلڈ دوبارہ آنے کا ان کا ارادہ ختم کر سکتی تھی۔ اگرچہ دنوں میں مینگلی کو کوئی بہانہ مل جاتا کہ مسٹر ڈارسی اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، الزبتھ نے سوچا، تو میں سب کچھ سمجھ جاؤں گی۔ میں تب تک ان کی استقامت کی تمام امیدیں ترک کر دوں گی۔ اگر وہ صرف مجھے یاد کر کے افسوس کرنے پر مطمئن ہے جبکہ وہ میری محبت اور میرا ہاتھ حاصل کر سکتے تھے، تو میں بھی پھر انہیں جلد ہی بھول جاؤں گی۔ جب باقی گھر والوں کو معلوم ہوا ان کی مہمان لیڈی کیتھرین تھی تو وہ حیران رہ گئے، لیکن انہیں تسلی دینے کے لیے وہی قیاس کافی تھا جو پہلے مسز بینٹ کی تجسس کو ختم کر چکا تھا، اور یوں الزبتھ کو مزید سوالوں سے بچا لیا گیا۔ اگلی صبح جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کا سامنا اپنے والد سے ہوا، جو اپنی لائبریری سے ایک خط ہاتھ میں لیے باہر آ رہے تھے۔ لیزی، میں تمہیں ہی ڈھونڈنے جا رہا تھا، آؤ میرے کمرے میں، انہوں نے کہا۔ الزبتھ نے ان کا ساتھ دیا اور خط کی موجودگی سے اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ خط لیڈی کیتھرین کا ہو سکتا ہے اور وہ بھی ان کے ممکنہ نتائج سے خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ وہ دونوں چمنی کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور تب اس کے والد نے کہا، مجھے آج صبح ایک ایسا خط ملا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ کیونکہ یہ معاملہ تم سے متعلق ہے تو تمہیں اس کا مواد جاننا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری دو بیٹیاں شادی کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ مجھے تمہاری عظیم فتح پر مبارکباد دینے دو۔ الزبتھ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ خط لیڈی کیتھرین کے بجائے ان کے بھتیجے کا تھا، لیکن وہ یہ سوچنے میں متذبذب تھی کہ وہ اس پر خوش ہو یا ناراض کہ مسٹر ڈارسی نے براہ راست اس سے مخاطب ہونے کے بجائے اس کے والد کو خط بھیجا۔ تو تب مسٹر بینٹ نے کہا، تمہاری آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے۔ نوجوان خواتین اس معاملات میں بڑی حساس ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں تمہارے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ خط مسٹر کونز کا ہے۔ مسٹر کونز کا؟ ان کے پاس کہنے کو کیا ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ کوئی سنجیدہ بات ہوگی۔ وہ اپنی تحریر کا آغاز تمہاری بڑی بہن کی شادی کی مبارکباد سے کرتے ہیں، جن کا انہیں لوکاس خاندان سے کسی مہربان فرد نے بتایا ہوگا۔ میں تمہاری بے صبری کو مزید نہیں ہنسواؤں گا، وہ حصہ چھوڑ دوں گا۔ جو بات تم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں اور مسز کونز آپ کی بڑی بیٹی کی شادی پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک اور معاملے کی طرف بھی اشارہ کرنا
کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق ہمیں اسی ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے آپ کی بیٹی الزبتھ زیادہ دیر تک مس بینٹ نہیں رہیں گی، کیونکہ جلدی وہ ایک نہایت معزز شخص کے ساتھ منسلک ہونے والی ہیں۔ تو کیا تم سمجھ سکتی ہو لیزی یہ کون ہے؟ وہ آگے لکھتے ہیں، یہ نوجوان ہر لحاظ سے غیر معمولی برکات کے حامل ہے، عظیم جائیداد، باوقار خاندان اور وسیع سرپرستی۔ تاہم ان تمام تر نعمتوں کے باوجود میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جلد بازی میں ان کے رشتے کو قبول کر دیا تو اس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو وہ کس کی بات کر رہے ہیں لیزی؟ لیکن دیکھو آخر میں سچ ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو خبردار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی خالہ لیڈی کیتھرین ریڈبرن اس رشتے کو پسند نہیں کرتی۔ مسٹر ڈارسی، دیکھو لیزی، مجھے تو یہ سب سمجھ آ چکا ہے۔ یہ غیر معمولی ملاقات الزبتھ کو سخت پریشان کر گئی اور وہ کئی گھنٹوں تک اسے بھول نہیں سکی تھی۔ لیڈی کیتھرین بظاہر تو خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے روزنگ سے یہاں آئی تھی کہ وہ مسٹر ڈارسی کے ساتھ اس کے فرضی رشتے کو ختم کر سکیں۔ یہ کیسا مضحکہ خیز منصوبہ تھا، لیکن یہ افواہ کہ وہ اور مسٹر ڈارسی منگنی شدہ ہیں آخر پیدا کہاں سے ہوئی؟ الزبتھ کو کچھ سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ اسے یاد آیا کہ مسٹر ڈارسی مینگلی کے قریبی دوست تھے، وہ خود جین کی بہن تھی۔ جب ایک شادی متوقع ہو تو لوگ دوسرے کی توقع کرتے ہیں۔ لیڈی کیتھرین پر کی گفتگو غور کرتے الزبتھ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اس نے لیڈی کیتھرین جس پختہ ارادے سے شادی کو روکنے کا اظہار کیا تھا، اس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے بھتیجے سے بھی بات کرنے کا منصوبہ رکھتی تھی۔ اگرچہ الزبتھ تصور بھی نہ کر سکی کہ مس ڈارسی اس معاملے کو کیسے لیں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی آنٹی کی رائے کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا فطری تھا کہ وہ لیڈی کیتھرین کے بارے میں زیادہ اچھا گمان رکھتے ہوں گے۔ جب انہیں شادی کی مصیبتوں سے آگاہ کریں گی تو یقیناً وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، مگر پہلے اس کے اب کیا ہونا چاہیے؟ لیڈی کیتھرین لندن میں دیکھ لیں گی۔ اگرچہ وہ چند دنوں میں مینگلی کو اپنی واپسی سے معذرت بھجواتے ہیں سوچا تو مجھے سمجھ آ جائے گی، مگر چونکہ یہ پہلے مسٹر بینٹ کے تجسس کو ایک مفروضے سے مطمئن کر چکی تھی، اس لیے خود بھی وہی وضاحت دے کر خاموش کر لیا، اور یوں الزبتھ بہت سے سوالات سے بچ گئی۔ ہی مسٹر ڈارسی کو اپنے ساتھ لانگ بورن لے آیا۔ دونوں حضرات صبح سویرے پہنچے اور مسز بینٹ کے پاس یہ کہنے کا وقت نہ تھا کہ وہ اس کی آنٹی سے مل چکی ہیں، جس کا خوف اس کی بیٹی کو لمحہ بہ لمحہ ستا رہا تھا۔ مینگلی جو جین کے ساتھ تنہائی چاہتا تھا، اس نے سب کو سیر پر چلنے کی تجویز دی، جو فوراً قبول کر لی گئی۔ مسز بینٹ کو چہل قدمی کی عادت نہ تھی اور میری کبھی وقت نہیں نکال سکتی تھی، لہٰذا باقی 5 افراد نکل کھڑے ہوئے، تاہم مینگلی اور جین جلدی پیچھے رہ گئے کیونکہ الزبتھ کیتھی اور ڈارسی نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تینوں میں بہت کم بات چیت ہوئی۔ کیتھی مسٹر ڈارسی سے اتنی خوف زدہ تھی کہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ الزبتھ اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر رہی تو شاید ڈارسی بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ لوگ لوکاس خاندان کی طرف بڑھنے لگے کیونکہ کٹی کو ماریا سے ملنا تھا۔ چونکہ الزبتھ نے اسے سب کے لیے ضروری نہ سمجھا، جب کٹی اس سے الگ ہوئی تو وہ ڈارسی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا تھا، اور اپنی ہمت کو بلند پاتے اس نے فوراً کہا، مسٹر ڈارسی، میں خود غرض انسان ہوں اور اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے یہ بھی پرواہ نہیں کرتی کہ اس سے آپ کے جذبات کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی، آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتی کہ آپ نے میری غریب بہن کے لیے بے مثال مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ جب مجھے اس بارے میں علم ہوا میں بے حد بے چین تھی کہ میں آپ کو اپنی ممنونیت کا شکر گزاری کا اظہار کیسے کروں۔ اگر میرے خاندان کو بھی اس کا علم ہوتا تو میں صرف اپنی طرف سے ہی نہیں بلکہ ان سب کی طرف سے بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی۔ ڈارسی نے حیرت کے جذبات کے زیر اثر کہا، مجھے بے حد افسوس ہے، بے حد افسوس کہ آپ کو اس معاملے کے بارے میں بتایا گیا ہے جسے غلط روشنی میں دیکھنے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا مسز گارڈنر پر کہ اس قدر کم بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
آپ کو میری خالہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ در حقیقت یہ لائڈیا کی بے احتیاطی تھی جس کی وجہ سے مجھے علم ہوا کہ آپ اس معاملے میں شامل تھے، اور ظاہر ہے جب تک پھر میں پوری تفصیل نہ جان لیتی مجھے سکون نہ آتا۔ مجھے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنے دیجیے۔ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی اور بے شمار مزاحمتیں جھیلیں تاکہ ان کی تلافی کر سکیں۔ ڈارسی نے جواب دیا، اگر آپ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو یہ صرف اپنی طرف سے ہو۔ یہ کہہ کر کہ آپ کو خوش دیکھنے کی خواہش نے مجھے متحرک کیا۔ میں اسے جھٹلانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن آپ کے خاندان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، جتنا میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے صرف اس وقت آپ کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ الفاظ سن کر الزبتھ اتنی شرمندہ ہوئی کہ کچھ بول نہ سکی۔ چند لمحوں کی توقف کے بعد ڈارسی نے مزید کہا، آپ اتنے فیاض ہیں کہ مجھ سے کھیل نہیں کریں گے۔ آپ کے احساسات اب بھی وہی ہیں جو اپریل میں تھے، تو براہ کرم پھر مجھے فوراً بتا دیجیے۔ میرے جذبات اور خواہشات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن آپ کا ایک لفظ مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا ہے۔ الزبتھ نے اپنی غیر معمولی پریشانیوں اور اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے خود کو بولنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ وہ روانی سے نہیں بولی، مگر اسے یہ سمجھا دیا کہ اس کے جذبات میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ اب وہ اس کے حالیہ یقین دہانیوں کو شکر گزاری اور مسرت کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اس جواب نے ڈارسی کو جو خوشی دی وہ شاید اس سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی ہو، اور اس نے اپنی محبت کی شدت کو پورے جوش و خروش سے ظاہر کیا۔ اگر الزبتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تو اس کے چہرے پر بکھری مسرت کو دیکھ سکتی تھی، مگر وہ دیکھ تو نہ سکی مگر سن ضرور سکتی تھی۔ وہ الفاظ جو اس کی محبت کی گہرائی اور شدت کو ظاہر کر رہے تھے، اسے ہر لمحہ زیادہ قیمتی بنا رہے تھے۔ وہ بے مقصد چلتے رہے، اس بات سے بے خبر کہ کس سمت جا رہے ہیں۔ سوچنے پر، محسوس کرنے اور کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لہٰذا کسی اور چیز پر توجہ دینا ممکن نہ تھا۔ الزبتھ کو جلد ہی معلوم ہوا کہ ان کے درمیان جو خوشگوار مفاہمت ہوئی وہ لیڈی کیتھرین کی کوششوں کے بدولت ممکن ہوئی۔ لیڈی کیتھرین لندن سے واپسی پر اپنے بھتیجے سے ملی اور انہیں اپنے لانگ بورن کے سفر، اس کے مقصد اور الزبتھ کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ خاص طور پر ان الفاظ پر زور دیا جو ان کی نظر میں الزبتھ کی ہٹ دھرمی اور بے باکی کو ظاہر کرتے تھے۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ ان باتوں سے ان کے بھتیجے کو اس وعدے پر راضی کر لیا جائے گا جو الزبتھ نے دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا اثر بالکل الٹا ہوا۔ ڈارسی نے کہا، اس نے مجھے امید دلائی جیسے امیدیں میں نے خود کو پہلے کو کبھی نہیں دی تھی۔ میں آپ کی طبیعت سے اتنا واقف تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ نے مجھے قطعی اور ناقابل واپسی انکار ہوتا اگر آپ لیڈی کیتھرین کو صاف اور کھلے الفاظ میں بتا دیتے۔ یہ سنتے الزبتھ کے چہرے پر شرم کی لالی چھا گئی۔ وہ ہنس کر بولی، ہاں، آپ کو میری صاف گوئی کا اتنا اندازہ تو ضرور ہو گیا ہوگا کہ میں یہ کر سکتی تھی۔ جب میں نے آپ کو آپ کے منہ پر برا بھلا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو پھر میں آپ کے رشتہ داروں کے سامنے کیوں ہچکچاتی؟ ڈارسی نے نرمی سے جواب دیا، آپ نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ غلط بنیادوں پر تھا، مگر میرے اس وقت کے رویے کے لیے سب سے سخت ملامت کے بھی لائق تھا۔ میرا برتاؤ ناقابل معافی تھا۔ میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں مجھے اس برتاؤ سے نفرت محسوس کرتا ہوں۔ الزبتھ نے مسکرا کر کہا، ہم دونوں میں زیادہ قصور کس کا ہے اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے رویے کا سختی سے جائزہ لیا جائے تو شاید کوئی بھی بے قصور نہ نکلے، مگر مجھے یہ احساس ہے، یقین ہے، تمہیں کیا ہوگا تمہارے چہرے کے تاثرات کا وہ بدلاؤ میں کبھی نہیں بھولوں گا جب تم نے کہا تھا میں تم سے کسی بھی ممکنہ طریقے سے اس طرح مخاطب نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ وہ براہ کرم وہ باتیں دوبارہ مت دہرائیے جو میں نے اس وقت کہی تھی۔ یہ یادیں بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں اس پر واقعی طویل عرصے سے اپنے دل میں شرمندہ ہوں۔ ڈارسی نے اپنے خط کا ذکر کیا۔ کیا اس نے اسے پوچھا، کیا اس نے جلدی تمہیں میرے بارے میں بہتر سوچنے پر مجبور کیا؟ کیا تم نے اسے پڑھنے کے بعد اس کے مندرجات پر یقین کیا؟ اس نے وضاحت کی کہ اس پر اس کا کیا اثر ہوا اور کس طرح آہستہ آہستہ اس کے تمام پچھلے تعصبات اور خیالات ختم ہو گئے۔ میں جانتا تھا، اس نے کہا، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ تمہیں تکلیف دے گا، لیکن یہ ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم نے خط ضائع کر دیا ہوگا، خاص طور پر اس کا ابتدائی حصہ جسے دوبارہ پڑھنے کی طاقت تمہارے پاس ہو۔ اس خیال سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسے الفاظ یاد کر سکتا ہوں جو تمہیں مجھ سے نفرت کرنے پر برحق ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر تم اسے جلانا ضروری سمجھتے ہوتے تو میرا احترام برقرار ہے تو یہ ضرور جلایا جائے گا، لیکن اگرچہ ہمارے پاس یہ ماننے کی معقول وجہ یہ ہے کہ میرے خیالات مکمل
मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तग़य्युर नहीं, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ इतनी आसानी से तब्दील होने वाले भी नहीं। जब मैंने वो ख़त लिखा, डार्सी ने जवाब दिया, तो मैं ख़ुद को बिल्कुल पुरसुकून और ठंडे दिमाग का समझ रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे शदीद तल्ख़ी के आलम में लिखा था। शायद वो ख़त तल्ख़ी में शुरू हुआ, लेकिन इसका अख्ताम ऐसा नहीं था। उसका अलविदाई हिस्सा तो सरासर हमदर्दी पर मबनी था, मगर ख़त के बारे में अब आप मज़ीद ना सोचो। जिस शख्स ने लिखा, जिसने पढ़ा, दोनों के जज्बात अब पहले जैसे नहीं रहे। उससे जुड़ी हर नाखुशगवार बात को भुला देना चाहिए। तुम्हें मेरी फ़लसफ़ा पर सीखनी चाहिए। सिर्फ़ इन 2 बातों को याद रखो जो याद करके खुशी हासिल हो। मगर मेरे लिए ऐसा नहीं है। कुछ तकलीफ़ें, वो यादें बार बार जहन में आती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं और ना ही करना चाहिए। मैं तमाम उम्र एक खुदगर्ज़ शख्स रहा हूँ, अमली तौर पर अगरचे असूली तौर पर नहीं। बचपन में मुझे सही और गलत का दर्स दिया गया, लेकिन मेरे मिजाज को सुधारने की तालीम नहीं दी गई। मुझे अच्छे असूल सिखाए गए, लेकिन मुझे उन्हें फ़ख्र और गुरूर के साथ अपनाने की आज़ादी दे दी गई। बदकिस्मती से मैं कई सालों तक वालिदैन का अकलौता बेटा था। इस हैसियत में मुझे लाड प्यार ने भी बिगाड़ दिया। मेरे वालिदैन खुद अच्छे थे, ख़ुसूसन मेरे वालिद जो सरापा शफ़क़त और मेहरबानी थे, मगर उन्होंने मेरे अंदर ये आदत परवान चढ़ाई कि मैं सिर्फ़ अपने ख़ानदान तक महदूद रहूँ, बाकी दुनिया को कमतर समझूँ या कम अज़ कम ख़ुद को दूसरों से बेहतर ख्याल करूँ। मैं 8 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक ऐसा ही था। शायद आज भी ऐसा होता अगर तुम ना होती। मेरी प्यारी हुसैन एलिज़ाबेथ, मैं तुम्हारा कितना मकरूज़ हूँ। तुमने मुझे एक मुश्किल मगर बहुत कीमती सबक सिखाया। तुम्हारी वजह से मुझे सही मानों में इनकसारी सीखना पड़ी। मैं तुम्हारे पास पूरे एतमाद के साथ आया था कि तुम मुझे रद्द नहीं करोगी, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि मेरी तमाम खूबियाँ किसी ऐसी औरत को मुतासर करने के लिए नाकाफ़ी थी जो वाकई इज़्ज़त के लायक हो। तो क्या तुमने वाकई खुद को इस बात पर कायल कर लिया था कि मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लूँगी? हाँ, वाकई मैं ये समझा था। तुम तो मेरे गुरूर के बारे में क्या सोच सकती हो? मुझे यकीन था तुम मेरी तवज्जो के ख्वाह हो और उसे कबूल करने की उम्मीद रखती हो। मेरा बर्ताव ऐसा ही रहा होगा, मगर गैर इरादी तौर पर मैं यकीन दिलाती हूँ मैंने तुम्हें कभी धोखा देने का इरादा नहीं किया। शायद मैं शौकीन मिजाजी ने मुझे गुमराह किया और तुम्हें इस शाम के बाद मुझसे सख्त नफरत हो गई होगी। नफ़रत शायद शुरू में मुझे गुस्सा आया, लेकिन मेरा गुस्सा जल्दी दुरुस्त सम्त में मुंतकिल हो गया। तो मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी कि जब हम पहली बार पेमरली में मिले तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? क्या तुमने वहाँ मुझे देखकर कुछ बुरा माना? नहीं, बल्कि मुझे तो हैरत हुई। तुम्हारी हैरत मेरी हैरत से ज़्यादा नहीं हो सकती। जब तुमने मुझे मुखातब किया, मेरे ज़मीर ने बताया कि मैं किसी ख़ास मेहरबानी का मुस्तहिक नहीं हूँ, और मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने भी इससे ज़्यादा किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखी थी। मेरा मकसद तब यह था, डार्सी ने जवाब दिया, कि मैं तुम पर अपनी तमाम तर शाइस्तगी ज़ाहिर करके तुम्हें यह दिखा सकूँ कि मैं इतना कमज़ोर नहीं कि माजी की तलखी को दिल में रखूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं तुम्हारी नाराज़गी को कम कर सकूँगा, ताकि तुम्हें मालूम कि तुम्हारी सरजनिश को मैंने संजीदगी से लिया है। मगर मेरे दिल में और ख्वाहिशात कब पैदा हुई ये बताना मुश्किल है, लेकिन गालिबन तुम्हें देखने के आधे घंटे के अंदर ही फिर उसने जॉर्जिनिया की तुमसे मुलाकात की खुशी, उसके अचानक इख्तिताम पर इसकी मायूसी के बारे में बताया। इस गुफ्तगू के दौरान ये हकीकत भी सामने आई कि उसने तुम्हारी बहन की तलाश में डर्बी शायर से रवाना होने का फ़ैसला मुसाफिर खाने से निकलने से पहले ही कर लिया था। वहाँ इसकी संजीदगी और खामोशी किसी और कशमकश का नतीजा नहीं था, बल्कि उसकी अज़म की वजह से था। उसने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया, मगर ये मौजू दोनों के लिए बहुत तकलीफ़ दे था, इसलिए इस पर मज़ीद गुफ्तगू ना हो सकी। वो कई मील तक सैर करते रहे और बातों में ऐसे महव थे कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब घड़ियां देखी तो एहसास हुआ कि घर जाने का वक्त हो चुका है। मिस्टर बेंगली और जैन का क्या बना, ये सवाल गुफ्तगू का नया मौजू बन गया। डार्सी इनकी मंगनी से बेहद खुश था। उसके दोस्त ने उसे इस बारे में सबसे पहले इतला दी थी। मुझे पूछना होगा कि आप हैरान हुई? एलिज़ाबेथ ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं जब रवाना हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब ऐसा जल्दी होगा। यानी आपने उसकी इजाज़त दे दी थी? मैंने यही अंदाज़ा लगाया, एलिज़ाबेथ ने कहा। अगरचे उसने इस लफ्ज़ पर एहतजाज किया, लेकिन एलिज़ाबेथ को मालूम हुआ कि हकीकत कुछ ऐसी ही थी।
لندن جانے سے ایک شام پہلے ڈارسی نے کہا، میں نے اس سے ایک اعتراف کیا جو شاید مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو میری سابقہ مداخلت کو مضحکہ خیز اور نامناسب بنا دیتا تھا۔ وہ بے حد حیران ہوا، اسے کبھی معمولی سا شبہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے مزید یہ بھی بتایا کہ میں اپنی اس رائے میں غلط تھا کہ تمہاری بہن اس کے لیے بے پرواہ تھی، اور چونکہ میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا اس کی محبت ویسی ہی قائم ہے، مجھے ان دونوں کی خوشیوں میں اب کوئی شبہ نہیں تھا۔ الزبتھ اس کے اپنے دوست کی رہنمائی کے اس سہل انداز پر ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا تم نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر یہ کہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ جب تم نے اسے بتایا میری بہن اسے چاہتی ہے، یا صرف پچھلی بہار میں مجھ سے ہی سنی ہوئی معلومات پر؟ میں نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، میں نے حالیہ 2 ملاقاتوں کے دوران اسے بغور دیکھا تھا اور مجھے اس کی محبت کا یقین ہو چکا تھا، اور تمہاری یقین دہانی نے فوراً اسے قائل کر دیا ہوگا۔ بالکل، بنگلی بےحد سادہ دل و مخلص ہے۔ اس کی جھجک نے اسے اس معاملے میں اپنی عقل پر بھروسہ کرنے سے روک کے رکھا، لیکن چونکہ وہ مجھ پر اعتماد کرتا تھا اس لیے آگے سب کچھ آسان ہو گیا۔ لیکن مجھے ایک بات کا اعتراف کرنا پڑا جو کچھ دیر کے لیے بجا طور پر اسے ناراض کر گئی۔ میں یہ بات اس سے چھپا نہیں سکا کہ تمہاری بہن پچھلی سردیوں میں 3 ماہ تک لندن میں رہی، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی اسے بتانے سے گریزاں رہا۔ وہ ناراض ہوا، لیکن مجھے یقین ہے اس کی ناراضگی صرف اس وقت تک رہی جب تک اسے تمہاری بہن کے جذبات پر کوئی شک رہا۔ اب وہ مجھے دل سے معاف کر چکا ہے۔ الزبتھ کہنا چاہتی تھی کہ مسٹر بینگلی ایک نہایت دلکش دوست ثابت ہوئے ہیں۔ اتنی آسانی سے رہنمائی قبول کرنے والے ان کی قدر انمول ہے، مگر اس نے خود کو ایسا کہنے سے روک لیا۔ اسے یاد تھا کہ ابھی اسے مزاح کا نشانہ بننا سیکھنا تھا، اور یہ ابھی اس کے لیے مناسب وقت نہیں تھا۔ بنگلی کی خوشیوں پر غور کرتے ہوئے، جو یقیناً ڈارسی کی اپنی خوشیوں سے کمتر ہو سکتی تھی، وہ گفتگو کرتے ہوئے گھر پہنچے۔ حال میں پہنچ کر وہ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈیس، چیپٹر 59۔ میری پیاری لیزی، تم کہاں سیر کو چلی گئی تھی؟ جین نے کمرے میں داخل ہوتے ہی الزبتھ سے پوچھا، اور جب سب میز پر بیٹھ گئے تو باقیوں نے بھی یہی سوال دہرایا۔ الزبتھ کو صرف یہ کہنا تھا کہ وہ بے مقصد گھومتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں خود بھی اندازہ نہ رہا کہ وہ کہاں پہنچ چکی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کے چہرے پر ہلکی سرخی دوڑ گئی، مگر نہ تو اس پر کسی نے غور کیا اور نہ ہی کسی کو حقیقت کا کوئی شبہ ہوا۔ شام سکون سے گزری، بغیر کسی غیر معمولی واقعے کے۔ منگنی شدہ جوڑا ہنستا بولتا رہا، جبکہ غیر منگنی شدہ خاموش رہے۔ ڈارسی کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ خوشی میں کہکے لگاتا، اور الزبتھ جو بے حد مضطرب الجھن میں تھی، صرف جانتی تھی کہ وہ خوش ہے مگر محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لمحے کی ہچکچاہٹ کے علاوہ اس کے سامنے کئی اور اندیشے بھی کھڑے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب منگنی کی خبر خاندان میں پھیلے گی تو کیا رد عمل ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ جین کے علاوہ کسی کو بھی ڈارسی پسند نہیں، حتیٰ کہ اسے یہ خدشہ بھی تھا کہ دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے ناپسندیدگی اتنی گہری ہے کہ شاید اس کی دولت اور رتبہ بھی اسے مٹا نہ سکے۔ رات کو اس نے اپنا دل جین کے سامنے کھول دیا، اگرچہ جین کی فطرت شک کرنے والی نہ تھی، مگر اس بار وہ بالکل یقین نہیں کر پائی۔ کیا تم واقعی ان سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی ضروری ہے؟ او لیزی، کچھ بھی کر لینا مگر محبت کے بغیر شادی مت کرنا۔ کیا تمہیں واقعی وہ جذبات محسوس ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے؟ او ہاں، لیکن جب میں تمہیں کچھ بتاؤں گی تو تم سمجھو گی کہ میں زیادہ شدت سے کیا محسوس کر رہی ہوں۔ رات کو اس نے جین سے اپنے دل کا حال سنایا، اگرچہ شک کرنا عام طور پر مس بینٹ کی عادت بھی نہیں تھی۔ یہ تو بہت بڑا آغاز ہے، میرا واحد سہارا تو تم تھی۔ اگر تم نے بھی یقین نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ پھر تو کوئی اور بھی اس پر یقین نہیں کرے گا، مگر میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ہم منگنی کر چکے ہیں۔ او لیزی، یہ ممکن نہیں، مجھے معلوم ہے تم انہیں کتنا ناپسند کرتی ہو۔ جین نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس معاملے کی کوئی خبر نہیں، وہ سب کچھ اب بھول جانا چاہیے۔ شاید میں ہمیشہ ان سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی میں اب کرتی ہوں، مگر ایسے معاملات میں اچھا حافظہ رکھنا ناقابل معافی ہوتا ہے۔ یہ آخری بار ہے کہ میں خود بھی اس کو یاد کر رہی ہوں۔
मिस बेनेट जैन यानी अब भी हैरान और शिश्तर खड़ी थी। एलिज़ाबेथ ने दोबारा और ज़्यादा संजीदगी से उसे इस हकीकत की यकीन दहानी कराई। खुदा की कसम, क्या ये वाकई ही सच है? मेरी प्यारी लिज़ी, मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, मगर क्या तुम्हें यकीन है? जैन बोली। अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा। माफ़ करना ये सवाल करने पर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अपनी आइंदा ज़िंदगी में उसके साथ खुश रह सकोगी? इसमें कोई शक नहीं। हमने पहले ही ये तय कर लिया है कि हम दुनिया के सबसे खुश नसीब जोड़ा बनेंगे। मगर जैन, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें ऐसा भाई पसंद आएगा? बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे और बेंगली को इससे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से नहीं हो सकती। लेकिन हमने तो उसे नामुमकिन समझा था, इस पर कभी गौर भी नहीं किया था। क्या तुम वाकई उसे इतना चाहती हो? ओ लिज़ी, मोहब्बत के बगैर शादी करने से बेहतर है कुछ भी और कर लो। तुम्हें पूरा यकीन है? वो बार बार यकीन दहानी चाह रही थी। जैन को यूं महसूस हो रहा था कि हकीकत शायद ऐसे नहीं, और हाँ, बल्कि जब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी तो तुम समझोगी कि मैं उससे भी कहीं ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। ये कि मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैं उन्हें बिंगली से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मुझे डर है कि तुम इस बात पे नाराज़ तो नहीं हो जाओगी। मेरी अजीज़ बहन, अब संजीदा हो जाओ। बिल्कुल संजीदा। मैं तुमसे मुकम्मल सच सुनना चाहती हूँ। फ़ौरन मुझे सब कुछ बता दो। कब से तुम्हें उनसे मोहब्बत है? और ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि मुझे याद नहीं कि कब शुरू हुआ, मगर गालिबन मुझे इसका आगाज़ उस दिन से करना चाहिए जब मैंने पहली बार पैमरली की खूबसूरत ज़मीनें देखी। एक और इल्तजा कि वो संजीदा हो जाए बिल आखिर असर ले आई, और जल्दी अजबद जीन को अपने गहरे लगाव की पूरी यकीन दहानी करा दी। जब ये साबित हो गया तो मिस बेनेट को मज़ीद किसी बात की ख्वाहिश ना रही। क्या तुम मेरी तरह खुश रहोगी? मैं हमेशा से उनकी कदर करती थी, वो बोली। अब मैं मुकम्मल तौर पर खुश हूँ। अगर सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने की वजह से होता तो मैं भी उन्हें इज्जत देती, मगर अब बिंगली के दोस्त और तुम्हारे शोहर के तौर पर मेरे लिए तुम दोनों बिंगली के बाद सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। मगर लिज़ी, तुमने बड़ी चालाकी से मुझसे सब कुछ छुपाया। पैमरले और लेमिंगटन में जो कुछ हुआ इसके बारे में तुमने मुझे कितना कम बताया, और जो कुछ मुझे मालूम हुआ वो किसी और के ज़रिए हुआ, तुमसे नहीं हुआ। एलिज़ाबेथ ने अपनी खामोशी की वजह बताई। वो बेंगली का जिक्र नहीं करना चाहती थी, और अपने जज्बात के गैर मुतय्यन होने की वजह से उसने डार्सी के बारे में भी बात करने से गुरेज किया था। मगर उसने अब लाइडिया की शादी में डार्सी के किरदार को छुपाने की कतन कोई ज़रूरत महसूस न की, और सब कुछ तस्लीम कर लिया गया। आधी रात तक वो दोनों बहनें बातचीत करती रहीं। लिज़ी, उसके वालिद ने कहा, मैं उसे अपनी इजाज़त दे दी है। वो वाकई ऐसा शख्स है जिसे मैं कभी किसी चीज़ के लिए इनकार करने की जुर्रत ना करता, अगर वो इसे तलब करता। अब मैं इजाज़त तुम्हें देता हूँ, अगर तुम्हें वाकई उसे अपनाने पर बज़िद हो। लेकिन मेरी नसीहत मानकर एक बार फिर सोच लो। मैं तुम्हारी तबीयत से वाकिफ़ हूँ लिज़ी। मैं जानता हूँ तुम खुशी और काब और एहतराम की ज़िंदगी के बगैर नहीं रह सकोगी, जब तक तुम अपने शौहर की दिल से इज़्ज़त ना करो, जब तक तुम उसे अपने से बेहतर ना समझो। तुम्हारी जिंदा दिली और तेज़ फहमी तुम्हें एक नाहमवार रिश्ते में सबसे ज़्यादा ख़तरे में डाल देगी। तुम बेइज्जती और बदहाली से मुश्किल से ही फिर बच पाओगी। मेरी बच्ची, मैं ये दुख नहीं सह सकता। तुम ऐसे शरीक हयात के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओ जिसकी तुम इज़्ज़त ना कर सको। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। इस्बत मज़ीद मुतासर हुई, संजीदगी से जवाब दिया। उसने अपने वालिद को बार बार यकीन दिलाया कि वो वाकई मिस्टर डार्सी को अपने दिल की गहराइयों से चाहती है, और उसे ये भी समझाया कि वक्त के साथ साथ उनकी इसके बारे में राय कैसे बदली। उसने अपनी मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि मिस्टर डार्सी की मोहब्बत एक दिन का फ़ैसला नहीं, बल्कि कई महीनों के सब्र व इंतज़ार की आजमाइश से गुजरी है। फिर उसने जोशो खरोश से उनकी खूबियों को गिनवाया, यहाँ तक कि उसके वालिद का भी शुबा ख़त्म हो गया और वो खुश दिली से इस रिश्ते पर राज़ी हो गए। अच्छा मेरी प्यारी, उन्होंने कहा जब एलिज़ाबेथ खामोश हुई, अब मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर यही हकीकत है कि वो तुम्हारे काबिल है, मैं तुम्हें किसी कमतर शख्स के सुपुर्द नहीं कर सकता था। अपने वालिद के दिल में मज़ीद अच्छा तासर बिठाने के लिए एलिज़ाबेथ ने उन्हें यह भी बताया कि मिस्टर डार्सी ने लाइडिया के लिए खुद क्या कुछ किया था। ये सुनकर मिस्टर बेनेट तो हैरान रह गए। वाकई ये तो है, तुम भरी शाम है। तो डार्सी ने सब कुछ किया। उसने ये रिश्ता जोड़ा और रकम दी, और इस शख्स के कर्जे चुकाए, उसे
کمیشن بھی دلوا دیا، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، اس سے مجھے بڑی الجھن اور کفایت شعاری سے نجات مل گئی۔ اگر یہ سب تمہارے ماموں نے کیا ہوتا تو مجھے ہر حال میں انہیں ادائیگی کرنا پڑتی، لیکن یہ جوان عاشق سب کچھ اپنی مرضی سے کر گزرتے ہیں۔ میں کل اسے ادائیگی کی پیشکش کروں گا، تمہاری محبت میں شدت کا اظہار کرے گا اور یوں یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مگر انہیں یاد آئے کہ چند روز قبل جب انہوں نے مسٹر کونز کا خط پڑھا تھا تو عزبت کس قدر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس پر ہنستے رہے، پھر آخر کار اسے جانے دی اور جاتے وقت کہا، اگر کوئی نوجوان میری یا کٹی کا رشتہ مانگنے آئے تو انہیں بھی اندر بھیج دینا، میں آج کل بالکل فارغ ہوں۔ اب عزبت کے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آدھے گھنٹے تک پرسکون غور و فکر کے بعد وہ کافی حد تک متوازن ہو کر دوسروں کے سامنے جا بیٹھی۔ سب کچھ ابھی نیا تھا، اس لیے خوشی کا اظہار کرنا مشکل تھا، لیکن شام کافی سکون کے ساتھ گزری۔ اب کوئی بڑی پریشانی باقی نہ رہی تو اب وقت کے ساتھ ساتھ راحت اور بے تکلفی خود بخود آ جاتی ہے۔ جب رات کو اس کی ماں اپنے لباس تبدیل کرنے کمرے میں گئی تو عزبت اس کے پیچھے چلی گئی اور اسے بھی یہ اہم خبر سنائی۔ ان کا اثر نہایت حیران کن تھا، کیونکہ مسز بینٹ نے جب یہ سنا بالکل ساکت ہو گئی اور ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ کئی لمحے گزر گئے مگر وہ اس خبر کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ حالانکہ عام طور پر وہ فیملی کے فائدے کی بات، خاص طور پر کسی بھی بیٹی کے لیے رشتے کی خبر، فوراً قبول کر لیتی تھی۔ آخر کار وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی اور اپنی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، کھڑی ہوئیں پھر بیٹھ گئی، حیرت سے اپنے آپ کو دعائیں دی اور بولنے لگی، اللہ خیر، یا خدا ذرا سوچو تو، حیرت کی بات ہے مسٹر ڈارسی، یہ کس نے سوچا تھا؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اور میری پیاری لیزی، تم کتنی امیر اور کتنی بڑی شان و شوکت والی بنو گی، کتنے اخراجات کے لیے رقم، کتنے زیورات، کتنی شاندار سواریاں تمہیں ملیں گی۔ جین کا رشتہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں۔ میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، کتنا دلکش آدمی، کتنا خوبصورت، کتنا قداور۔ وہ میری پیاری لیزی، میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ میں اسے پہلے ناپسند کرتی تھی۔ امید ہے کہ وہ اس بات کو نظر انداز کر دے گا اور میری پیاری لیزی، لندن میں ایک شاندار گھر، سب کچھ خواب جیسا، 3 بیٹیوں کی شادی، 10,000 سالانہ آمدنی، یا خدا اتنا امیر کیا ہوگا، میں تو دیوانی ہو جاؤں گی۔ یہ سب سن کر ثابت ہو گیا کہ ان کی رضامندی میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ الزبتھ خوش تھی کہ یہ جوش و خروش صرف اس کے کانوں تک محدود رہا اور وہ جلدی وہاں سے نکل آئی، مگر ابھی وہ اپنے کمرے میں 3 منٹ بھی نہ گزاری تھی کہ اس کی ماں پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ میری پیاری بچی، وہ چلائیں، میرے ذہن میں کچھ اور آ ہی نہیں رہا۔ 10,000 سالانہ آمدنی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، یہ تو کسی لارڈ سے کم نہیں، اور تمہیں اسپیشل لائسنس کے تحت شادی کرنی ہوگی۔ لیکن میری جان، مجھے یہ تو بتاؤ مسٹر ڈارسی کو کھانے میں خاص طور پر کیا پسند ہے، تاکہ میں کل ان کے لیے وہی بنوا سکوں۔ یہ سن کر الزبتھ کو تشویش ہوئی کہ اس کی ماں مسٹر ڈارسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی۔ اگرچہ وہ اس کی محبت اور اپنے والدین کی رضامندی سے مطمئن تھی، مگر ابھی بھی کچھ خواہشات باقی تھی۔ لیکن اگلا دن اس کی توقع سے کہیں بہتر گزرا، کیونکہ خوش قسمتی سے مسز بینٹ اپنے ہونے والے داماد کے روب میں ایسی جکڑی ہوئی تھی کہ وہ اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی، سوائے اس وقت جب انہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا یا ان کی رائے سے اتفاق کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ الزبتھ کو خوشی ہوئی کہ اس کے والد نے مسٹر ڈارسی کو جاننے میں دلچسپی لی، اور جلد ہی مسٹر بینٹ نے اسے یقین دلایا کہ مسٹر ڈارسی ان کی نظر میں ہر گزرتے لمحے میں زیادہ قابل قدر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے تینوں داماد بہت پسند ہیں، انہوں نے کہا، شاید وکرم میرا پسندیدہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے تمہارا شوہر جین کے شوہر جتنا ہی پسند آئے گا۔ پرائیڈ اینڈ پریجڈیس، چیپٹر 60۔ یہ سنتے ہی الزبتھ کی طبیعت پھر سے شگفتہ ہو گئی اور وہ مسٹر ڈارسی سے یہ وضاحت چاہنے لگی کہ وہ اس سے محبت میں کیسے مبتلا ہوئے۔ تم نے
آغاز کیسے کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب تم ایک بار اس راہ پہ چل پڑے تو سب کچھ خوبصورت لگنے لگا، لیکن ابتدا میں کس چیز نے اس راہٹ پر ڈالا؟ وہ لمحہ، وہ جگہ، وہ نظر، وہ الفاظ طے نہیں کر سکتا جنہوں نے اس محبت کی بنیاد رکھی۔ یہ سب بہت پہلے ہو چکا، مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ میں کب اور کیسے اس میں گرفتار ہو گیا۔ میری خوبصورتی کا تم نے ابتدا میں خوب مقابلہ کیا تھا، اور جہاں تک میرے رویے کا تعلق ہے، میرا برتاؤ تمہارے ساتھ کم از کم ہمیشہ بے تکلفانہ حد تک بدلحاظی رہا۔ میں نے کبھی تم سے نرمی سے بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں تمہیں تکلیف پہنچانے کی نیت رکھتی ہوں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا تم میری گستاخی سے متاثر ہوئے تھے؟ تمہاری ذہانت اور شگفتگی سے ضرور متاثر ہوا تھا۔ تم سیدھا سیدھا اسے گستاخی کہہ سکتے ہو، فرق تو بہت معمولی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم شائستگی، عزت افزائی اور غیر ضروری توجہ سے اکتا چکے تھے۔ تم ان عورتوں سے بیزار ہو چکے تھے جو ہمیشہ تمہاری منظوری کے لیے بولتی، دیکھتی اور سوچتی رہتی تھیں۔ میں نے تمہاری دلچسپی اس لیے لے لی کہ میں ان سب سے مختلف تھی۔ اگر تم واقعی اچھے انسان نہ ہوتے تو تم مجھ سے نفرت کر لیتے، لیکن تم نے جتنا بھی اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کی، تمہارا دل ہمیشہ عظیم اور انصاف پسند رہا۔ حقیقت میں تم ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے جو حد سے زیادہ خوشامد کرتے تھے۔ لیجئے، میں نے تمہاری مشکل آسان کر دی اور خود ہی تمہاری محبت کی وضاحت کر دی۔ اگر ان سب باتوں کو مد نظر رکھوں تو سب کچھ بالکل معقول معلوم ہوتا ہے۔ سچ تو یہ کہ تمہیں میرے کسی خاص اچھے پہلو کا علم نہیں تھا، لیکن محبت میں پڑتے وقت ان چیزوں کا دھیان کون رکھتا ہے؟ کیا نیدر فیلڈ میں جین کی علالت کے دوران تم اس سے محبت بھرا رویہ کسی اچھائی میں شمار نہیں کرتے؟ پیارے جین، کون اس کے لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو اسے نیکی سمجھ لو۔ میرے تمام اچھے پہلو اب تمہاری حفاظت میں ہے، اور تم ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی پوری اجازت ہے، اور بدلے میں میرا فرض ہے کہ میں تمہیں چھیڑنے اور تم سے بحث کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع تلاش کروں، اور میں فوراً ہی شروع کرتی ہوں۔ یہ بتاؤ، آخر تم اتنی ہچکچاہٹ کا شکار کیوں تھے؟ جب تم پہلی بار آئے، بات پر کھانے پر بھی تم مجھ سے اتنا جھجک رہے تھے، خاص طور پر جب تم آئے تم نے ایسا ظاہر کیا جیسے تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم سنجیدہ اور خاموش تھی، اور تم نے مجھے کوئی حوصلہ افزائی کی نظر بھی نہیں دی۔ لیکن میں تو شرمندہ تھی، اور میں بھی۔ جب تم کھانے پر آئے تو تم مجھ سے زیادہ بات کر سکتے تھے۔ جو شخص کم محسوس کرتا ہے وہ ضرور ایسا کرتا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ تمہارے پاس ہر سوال کا معقول جواب ہے، اور میں اتنی معقول بات کو تسلیم کر لوں گا۔ لیکن میں حیران ہوں، اگر میں تم سے کچھ نہ کہتا تو تم کب تک خاموش رہتے؟ اگر میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کی ٹھانی نہ ہوتی تو پھر تم اظہار کیسے کرتے؟ مجھے لگتا ہے میری اس غلطی نے تم پر بہت زیادہ اثر ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے اطمینان کا ذریعہ کسی کی خلاف ورزی سے بنتا ہو تو اس کا اخلاقی جواز کہاں رہتا ہے؟ یہ تو پھر بالکل نامناسب بات ہوگی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا اخلاقی جواز بالکل درست ہے۔ لیڈی کیتھرین کی غیر ضروری مداخلت نے میرے تمام شبہات ختم کر دیے تھے۔ میری موجودہ خوشی تمہاری شکر گزاری کے انحصار پر منحصر نہیں تھی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میری خالہ کی اطلاع نے مجھے وہ امید دے دی، اور میں نے فوراً سب کچھ جاننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیڈی کیتھرین تو بے حد کارآمد ثابت ہوئیں۔ انہیں تو اس سے خوش ہونا چاہیے کیونکہ انہیں دوسروں کے لیے مفید بننا پسند ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، تم نیدر فیلڈ کیوں آئے تھے؟ کیا محض لانگ بورڈ جانے اور پریشان ہونے کے لیے، یا تمہاری کوئی اور سنجیدہ بات اور نیت تھی؟ میرا اصل مقصد تمہیں دیکھنا تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو یہ اندازہ لگانا کہ کیا میں تمہیں کبھی اپنی محبت پر آمادہ کر سکوں گا، اور میرا دوسرا ارادہ جو میں نے خود سے ظاہر کیا تھا، یہ دیکھوں کہ تمہاری بہن اب بھی بنگلی کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر رکھتی ہے تو میں اسے وہی اعتراف کر لوں جو میں نے بعد میں کیا تھا۔ کیا تم میں کبھی اتنی ہمت ہوگی کہ لیڈی کیتھرین کو یہ اطلاع دے سکو؟ مجھے ہمت سے زیادہ وقت کی کمی محسوس ہو سکتی ہے البتہ، لیکن یہ ضروری ہے۔ اگر تم مجھے ایک کاغذ دو تو میں ابھی لکھ دیتا ہوں، اور اگر وہ خط خود نہ لکھا ہوتا تو میں تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری تحریر کی خوبصورتی کی تعریف کر سکتی تھی، جیسے کسی اور خاتون نے ایک بار کی تھی۔ لیکن میری ایک خالہ بھی ہیں جنہیں میں مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مسٹر ڈارسی کے ساتھ اپنی قربت کی حقیقت سے پردہ
اٹھانے کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے الزبتھ نے ابھی تک مسز گارڈنر کے طویل خط کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب جب وہ اسے خبر سنانی تھی جو اسے یقین تھا کہ سب سے زیادہ انہی کو خوشی دے گی، تو وہ تقریباً شرمندہ تھی کہ اس کے ماموں اور ممانی 3 دن اس خوشی سے محروم رہے۔ چنانچہ اس نے ان کو فوراً خط لکھا: میں نے آپ کا شکریہ پہلے ہی ادا کر دینا تھا پیاری خالہ جان، جیسا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ کی طویل، مہربان اور تسلی بخش تفصیلات کے لیے، لیکن سچ کہوں تو میں اتنی جھنجھلائی ہوئی تھی کہ خط لکھنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ آپ نے حقیقت سے زیادہ قیاس کیا تھا، لیکن اب جتنا چاہے قیاس کریں، اپنی سوچ کو آزاد چھوڑ دیں، تخیل کو ہر سمت میں اڑنے دیں، اور جب تک کہ آپ مجھے حقیقتاً بہتہ نہ سمجھ لیں، آپ زیادہ غلطی نہیں کر سکتی۔ آپ کو بہت جلد دوبارہ لکھنا ہوگا اور پچھلے خط کی نسبت اسے اور زیادہ سراہنا ہوگا۔ میں آپ کا بار بار شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ جھیلوں کی سیر کے لیے نہیں گئے۔ میں اتنی نادان کیسے ہو سکتی تھی کہ اس کی خواہش کرتی۔ آپ کے چھوٹے گھوڑوں کا خیال نہایت دلکش ہے، ہم روزانہ پارک کا چکر لگائیں گے۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب ہستی ہوں، شاید اوروں نے بھی ایسا کہا ہو، لیکن کسی نے اتنے حق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نہیں کہا ہوگا۔ یقین کیجئے میں جین سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ وہ محض مسکراتی ہے لیکن میں ہنستی ہوں۔ مسٹر ڈارسی آپ سب کو میری محبت میں سے جتنی ممکن ہو اتنی محبت بھیج رہے ہیں۔ آپ سب کو کرسمس میں پیمرلی آنا ہوگا، اور آپ باقی لوگ بھی۔ مسٹر ڈارسی کا خط لیڈی کیتھرین کے لیے بالکل مختلف انداز میں لکھا گیا تھا، اور مسٹر بینٹ کا جواب جو انہوں نے مسٹر کولمز کو ان کے آخری خط کے جواب میں بھیجا اس سے بھی زیادہ مختلف تھا۔ معزز جناب، ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دینے کی زحمت دینی پڑ رہی ہے۔ الزبتھ جلد ہی مسٹر ڈارسی کی دلہن بننے والی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کو جتنا ممکن ہو تسلی دیں، لیکن میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو بھانجے کا ساتھ دیتا۔ ان کے پاس زیادہ کچھ دینے کو نہیں ہے۔ آپ کا مخلص وغیرہ۔ مس بینگلی کی اپنے بھائی کی شادی کی مبارکباد محض ظاہری خوش دلی اور بناوٹ پر مبنی تھی۔ انہوں نے حتیٰ کہ جین کو بھی خط لکھا، اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی پرانی چاہت کے سبھی دعوے دہرائے۔ جین دھوکہ نہ کھا سکی، مگر وہ متاثر ضرور ہوئی، اگرچہ اسے ان پر کوئی خاص اعتبار نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے ایک نہایت نرم دل جواب لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کے لائق نہیں تھا۔ مس ڈارسی کی خوشی جب یہی خبر ملی اتنی خالص تھی جتنی اس کے بھائی کی خوشی۔ جب اس نے یہ خبر بھیجی 4 صفحات بھی اس کی مسرت اور اس کی دلی خواہش کو سمیٹنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے، اور وہ اپنی نئی بہن کی محبت حاصل کر سکے۔ ابھی مسٹر کونز کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا، اور نہ ہی ان کی بیوی کی طرف سے الزبتھ کو کوئی مبارکباد ملی تھی کہ لانگ بورن کے خاندان نے سنا ہو کہ کونز خود لوکاس لاج آ چکے ہیں۔ اس اچانک نمکن مکانی کی وجہ جلدی واضح ہوگی۔ لیڈی کیتھرین اپنے بھانجے کے خط پر اس قدر برہم ہوئی کہ شارلٹ جو در حقیقت اس رشتے پر خوش تھی وہاں سے نکل جانے کی متمنی تھی جب تک یہ طوفان تھم نہ جائے۔ ایسے وقت میں اپنی دوست کی آمد الزبتھ کے لیے واقعی باعث مسرت تھی، اگرچہ ان کی ملاقاتوں کے دوران اسے بعض اوقات لگتا کہ یہ خوشی کافی مہنگی پڑی، خاص طور پر وہ جب دیکھتی کہ اس کے شوہر کی بناوٹی خوش اخلاقی اور حد سے بڑی عقیدت کے سامنے مسٹر ڈارسی کو برداشت سے کام لینا پڑتا تھا، مگر اس نے نہایت ضبط اور سکون کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ جب سر ولیم لوکاس نے انہیں مبارکباد دی اس نے اسی علاقے کے سب سے چمکتا ہوا اپنا نگینہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور یہ امید ظاہر کی کہ وہ سب اکثر سینٹ جیمز میں ملا کریں گے۔ تب بھی اس نے خاصی سنجیدگی سے سنا، اور اگر اس نے کندھے اچکائے بھی تو وہ تب تک نہیں جب تک سر ولیم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ مسز فلپس کی عامیانہ باتیں اس کے ضبط پر شاید ایک اور بلکہ سخت آزمائش تھی، اگرچہ مسز فلپ اس طرح جیسے اس کی بہن بے تکلف بات کرنے میں جھجکتی تھی، جیسا کہ مینگلی کی خوش مزاجی نے انہیں موقع دیا تھا۔ پھر بھی وہ جب بھی کچھ کہتی وہ بازاری لہجے میں ہی ہوتا، اور ان کی حیت اگرچہ انہوں نے خاموش رہنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے رویے کو بہت مہذب بنانے میں ناکام رہی۔ الزبتھ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ مسٹر ڈارسی کو ان سب کی مسلسل توجہ سے بچایا جائے، اور ہمیشہ بےتاب رہی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے اور انہیں افراد کے درمیان رکھے جن سے وہ اطمینان سے بات کر سکتا تھا۔ اگرچہ ان سب غیر آرام دہ لمحات نے اس کی منگنی کی خوشیوں بھرے موسم
وکم کو دھندلا دیا، مگر اس نے مستقبل کے لیے امید بڑھا دی، اور وہ مسرتوں کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب وہ اس بے لطف سوسائٹی سے دور ہو جائیں گے اور پیمرلی میں اپنے خاندان کے آرام و آسائش اور شائستگی میں زندگی بسر کریں گے۔ پرائڈ اینڈ پریجڈیس، چیپٹر 61، لاسٹ چیپٹر۔ مسٹر بینٹ کے تمام ماؤں والے جذبات کے لیے وہ دن بے حد خوشی کا تھا جب وہ اپنی سب سے زیادہ لائق بیٹیوں سے فارغ ہو گئیں۔ جس فخر اور مسرت کے ساتھ وہ بعد میں مسز بینگلی سے ملنے گئیں اور مسز ڈارسی کے بارے میں باتیں کی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ کاش میں یہ کہہ سکتی کہ ان کی شدید خواہش کی تکمیل، یعنی ان کی کئی بیٹیوں کا کامیابی سے گھر بس جانا، انہیں زندگی بھر کے ایک سمجھدار، خوش اخلاق و باشعور خاتون بنا دے گا، لیکن شاید یہ ان کے شوہر کے لیے بہتر تھا، کیونکہ وہ گھریلو سکون کی ایسی غیر معمولی صورت کو زیادہ پسند نہ کرتے۔ وہ اب بھی دفتن فوقتاً گھبرائی ہوئی رہتی اور ہمیشہ بے وقوفی بھری باتیں کرتی رہتی تھی۔ مسٹر بینٹ کو اپنی دوسری بیٹی کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ ان کی محبت ہی انہیں گھر سے باہر لے جانے کا سب سے بڑا سبب بنی۔ انہیں پیمرلی جانا بے حد پسند تھا، خاص طور پر جب ان کی آمد کی توقع نہ کی جا رہی ہو۔ مسٹر بینگلی اور جین نے نیدرلینڈ میں محض 1 سال ہی گزارا، اور اپنی ماں اور میریٹن کے رشتہ داروں کے اتنے قریب رہنا ان کے نرم مزاج شوہر کے لیے بھی اتنا خوشگوار نہ تھا، نہ ہی خود جین کے محبت بھرے دل کے لیے۔ اس کے بعد ان کی بہنوں کی درینہ خواہش پوری ہوئی۔ مسٹر بینگلی نے ڈربی شائر کے نزدیک ایک اور جاگیر خرید لی، اور یوں جین اور الزبتھ ہر دوسرے ذریعے کے علاوہ ایک دوسرے کے صرف 30 میل کے فاصلے پر رہنے لگی۔ کیتھی نے اپنے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہونے والے وقت کا بیشتر حصہ اپنی 2 بڑی بہنوں کے ساتھ گزارا، اور ایسی شائستہ اور عمدہ سوسائٹی میں جو عام طور پر اس کے تجربے سے کہیں بہتر تھی، اس میں مزید بہتری آئی۔ وہ لائڈیا کی طرح بے قابو مزاج کی نہ تھی، اور جب اسے لائڈیا کے اثر سے دور رکھا گیا تو مناسب توجہ اور نگرانی سے وہ کم چڑچڑی، کم نادان اور کم بے مزہ ہو گئی۔ لائڈیا کے مزید نقصان وہ ساتھ اسے یقینی طور پر بچایا گیا، اگرچہ مسز وکم نے اکثر اسے قیام کی دعوت دی جہاں رقص کی محفلیں اور نوجوان مردوں سے ملنے کے مواقعوں کا وعدہ تھا، مگر اس کے والد نے اسے کبھی بھی ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔ میری واحد بیٹی تھی جو گھر پر رہی، اور چونکہ مسز بینٹ اکیلی بیٹھنے کے قابل نہ تھی، اس لیے میری کو اپنی علمی مصروفیات سے باز آنا پڑا۔ وہ مجبوراً دنیا کے ساتھ گھل مل گئی، مگر اب بھی ہر صبح کی ملاقات پر اپنی اخلاقی باتیں کر سکتی تھی، اور چونکہ اب اسے اپنی بہنوں کی خوبصورتی کے مقابلے میں اپنی ظاہری شکل کی وجہ سے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی تھی، اس کے والد کو شک ہوا کہ اس نے اس تبدیلی کو زیادہ ناگواری کے بغیر قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک وکم اور لائڈیا کا تعلق تھا، ان کی بہنوں کی شادی نے ان کے کردار میں کوئی خاص تبدیلی نہ کی۔ وکم نے فلسفیانہ سکون کے ساتھ یہ حقیقت قبول کر لی کہ اب الزبتھ کو اس کی بے وفائی اور دھوکہ دہی کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو پہلے اس سے چھپا ہوا تھا، اور ہر چیز کے باوجود وہ اب بھی اس امید سے مکمل طور پر محروم نہ تھا کہ ڈارسی کس طرح اس کی قسمت سنوارنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ مبارکباد کا خط جو الزبتھ کو لائڈیا کی جانب سے اپنی شادی پر موصول ہوا، اس بات کو واضح کر گیا کہ کم از کم اس کی بیوی کو تو یہ امید تھی، اگر خود وکم کو نہ تھی۔ خط یوں تھا: میری عزیز لیزی، میں تمہیں شادی کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اگر تم مسٹر ڈارسی سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی میں اپنے پیارے وکم سے کرتی ہوں تو تم بے حد خوش نصیب ہو۔ یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ تم امیر ہو، اور جب تمہارے پاس کچھ کرنے کو خاص نہ ہو تو امید ہے کہ تم ہمیں یاد کرو گی۔ مجھے یقین ہے کہ وکم کو دربار میں کوئی ملازمت بہت پسند آئے گی، اور مجھے نہیں لگتا ہم بغیر کسی مدد کے اپنی گزر بسر ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے۔ کوئی بھی عہدہ 300 یا 400 سالانہ کا ہو تو کام چل جائے گا، لیکن اگر تمہیں مناسب نہ لگے تو مسٹر ڈارسی سے اس بارے میں بات مت کرنا، تمہاری وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ الزبتھ کو اس بارے میں بالکل بھی بات کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے جواب میں ہر طرح کی درخواست و امید کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم جب وہ اپنی ذاتی اخراجات میں احتیاط برت کر دے سکتی تھی، وہ اکثر بھیجتی رہتی۔ یہ بات
ہمیشہ اس پر واضح تھی کہ ایسے دو افراد جو اپنی خواہشات میں حد سے زیادہ فضول اور مستقبل کے بارے میں لاپرواہ ہوں، ان کے لیے آمدنی کبھی بھی کافی نہیں ہوگی، اور جب بھی وہ اپنا ٹھکانہ بدلتے، جین یا خود الزبتھ سے کچھ نہ کچھ مدد ضرور مانگی جاتی تاکہ ان کے بقایا جات اخراجات چکائے جا سکیں۔ ان کی طرز زندگی یہاں تک کہ جب امن قائم ہونے کے بعد انہیں گھر میں رہنے کا موقع ملا، بدستور غیر مستحکمی رہی۔ وہ ہمیشہ کسی سستی کی جگہ کی تلاش میں ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف بھاگتے رہے اور ہمیشہ اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرتے رہے۔ وکرم کی محبت جلد ہی بے نیازی میں بدل گئی، جبکہ لیڈیا کی محبت کچھ دیر اور باقی رہی، اور اپنی کم عمری اور لاپرواہ عادت کے باوجود وہ شادی سے حاصل شدہ عزت کو وقار کو کسی حد تک برقرار رکھنے میں کامیاب ضرور رہی۔ اگرچہ ڈارسی نے کبھی بھی وکرم کو پیمرلی میں خوش آمدید نہ کہا، لیکن الزبتھ کی خاطر اس نے وکرم کی پیشہ ورانہ زندگی میں مدد ضرور کی۔ لائڈیا کبھی کبھار پیمرلی آتی، خاص طور پر جب اس کا شوہر لندن یا بات میں عیش کرنے گیا ہوتا، اور مسٹر اور مسز بینگلی کے ہم وہ دونوں اتنی لمبی مدت تک قیام کرتے کہ آخر کار مسٹر بینگلی کا صبر بھی جواب دے جاتا اور وہ انہیں واپسی کا ہلکا سا اشارہ دینے پر مجبور ہو جاتے۔ مس بینگلی ڈارسی کی شادی پر شدید دل برداشتہ ہوئیں، مگر چونکہ وہ پیمرلی جانے کے حق کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی تمام ناراضگی ختم کر دی اور جارجنیا سے پہلے سے بھی زیادہ محبت جتانے لگیں۔ ڈارسی پر اتنی توجہ دیتی رہیں جتنی پہلے دیتی تھی، اور الزبتھ کے ساتھ وہ خوش اخلاقی برتنے لگی جو پہلے ان پر واجب تھی۔ پیمرلی اب جارجیانا کا گھر تھا، اور بہنوں کے درمیان تعلق بالکل ویسا تھا جیسا ڈارسی نے امید کی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی کہ ان کا ارادہ تھا۔ جارجنیا کو الزبتھ کے بارے میں دنیا کی بلند ترین رائے تھی، اگرچہ ابتدا میں اکثر حیرت اور کچھ خوف کے ساتھ سنتی جب الزبتھ اس کے بھائی سے شوخی بھرے انداز میں گفتگو کرتی، وہ جس کے وقار نے ہمیشہ اس میں ایسا احترام پیدا کیا تھا جو اس کی محبت پر حاوی رہتا، اب اپنی بہن کی چلبلی باتوں کا ہدف بنتا نظر آتا تھا۔ الزبتھ کی رہنمائی سے جارجنیا نے وہ باتیں سیکھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کچھ آزادیاں حاصل ہوتی ہیں جو ایک بھائی اپنی اس سے 10 سال چھوٹی بہن کو ہمیشہ نہیں دیتا۔ لیڈی کیتھرین اپنے بھتیجے کی شادی پر شدید برہم ہوئی، اور جب اس نے اپنی صاف گو طبیعت کے مطابق عین اس شادی کے اعلان پر جواب دے دیا تو اس خط میں خاص طور پر الزبتھ کے خلاف ایسے نابزیبا الفاظ استعمال کیے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کے تمام تعلقات منقطع ہو گئے، لیکن آخر کار الزبتھ کی ترغیب پر ڈارسی نے انہیں معاف کر کے صلح کی کوشش کی، اور تھوڑی مزید مزاحمت کے بعد لیڈی کیتھرین کی خفگی یا تو اپنے بھتیجے کی محبت کے آگے جھک گئی یا پھر محض اس تجسس کے باعث کے دیکھے اس کی بیوی گھر کیسے سنبھال رہی تھی۔ چنانچہ اب وہ بالآخر پیمرلی آنے پر رضامند ہو گئی، اس حقیقت کے باوجود کہ ان کے نزدیک وہاں کی فضا صرف ایک نامناسب مالکن کی وجہ سے آلودہ تھی، بلکہ شہر سے آنے والے ان کے ماموں اور خالہ کی آمد بھی انہیں بڑی ناگوار تھی۔ گارڈنر کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ بہت قریبی رہا۔ ڈارسی اور الزبتھ دونوں ان سے دلی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ سے ان کا تہہ دل سے شکر گزار رہتے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے الزبتھ کا دربی شاید جانا ممکن ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اب ختم ہوتی ہے، جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔